بانی پی ٹی آئی کو شفا انٹرنیشنل اسپتال منتقل کیا جائے، طبی معائنے کے لیے میڈیکل بورڈ تشکیل اور ہفتے میں 1 روز اہل خانہ سے ملاقات کرائی جائے۔ سپریم کورٹ کا بڑا حکم، بانی پی ٹی آئی کے خلاف درج مقدمات کی تفصیلات اور میڈیکل ریکارڈ بھی طلب کر لیا۔ تحریری فیصلے میں واضح کیا گیا کہ یقینی بنایا جائے ہاسپٹل کے باہر کوئی سیاسی اجتماع نہیں ہوگا، میڈیکل رپورٹس کو سیاست کے لیے استعمال نہیں کیا جائے گا، یقین دہانیوں کی خلاف ورزی پر ریلیف واپس ہو سکتا ہے۔ شہزاد علی کی رپورٹ۔ بانی پی ٹی آئی کو 2 روز میں شفا انٹرنیشنل اسپتال منتقل کیا جائے، حکومت اسپتال کی مشاورت سے میڈیکل بورڈ تشکیل دے، ہفتے میں 1 روز اہل خانہ سے ملاقات بھی کرائی جائے۔ سپریم کورٹ نے بانی کو جیل میں سہولیات اور صحت سے متعلق کیس میں 7 صفحات پر مشتمل تحریری حکم جاری کر دیا۔ یقین دہانیوں کے خلاف ورزی پر ریلیف واپس لینے کا انتباہ۔ جسٹس شاہد وحید کے تحریر کردہ فیصلے میں بانی کے ذاتی معالج ڈاکٹر فیصل سلطان اور بہن ڈاکٹر عظما کو بھی میڈیکل بورڈ کے ساتھ منسلک کرنے کا حکم۔ بورڈ میں جنرل فزیشین، جنرل سرجن، آئی اسپیشلسٹ، کارڈیولوجسٹ اور میڈیسن اسپیشلسٹ شامل ہوں گے۔ علاج کے اخراجات بانی پی ٹی آئی کے اہل خانہ ادا کریں گے۔ سپریم کورٹ نے اسپتال کے باہر کسی سیاسی اجتماع کو روکنے اور بانی پی ٹی آئی کی سیکیورٹی یقینی بنانے کی ہدایت بھی کی۔ تحریری فیصلے کے مطابق میڈیکل رپورٹس کو سیاست کے لیے استعمال نہیں کیا جائے گا۔ آئندہ سماعت تک اہل خانہ اور پارٹی ارکان صحت سے متعلق تفصیلات بیان نہیں کریں گے۔ عدالت نے بانی کے خلاف درج تمام مقدمات کی تفصیلات اور میڈیکل ریکارڈ بھی طلب کر لیا۔ فیصلے میں واضح کیا گیا ہے کہ یقین دہانیوں کی خلاف ورزی پر دیا گیا ریلیف واپس ہو سکتا ہے۔ حکومت کو ریلیف کے غلط استعمال کی صورت میں درخواست دینے، جبکہ بانی پی ٹی آئی اور اہل خانہ کو شکایت کی صورت میں عدالت سے رجوع کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ کیس کی مزید سماعت 16 ستمبر کو ہوگی۔ حکومت کا بانی پی ٹی آئی کی ہاسپٹل منتقلی سے متعلق عدالتی فیصلے پر نظر ثانی کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کا فیصلہ۔ وفاقی وزیر اعظم نذیر تارڑ کہتے ہیں کہ مشاورت کی گئی ہے کہ بانی کا کسی سرکاری ہاسپٹل میں معائنہ کروایا جائے۔ سزا یافتہ قیدیوں کو سرکاری ہاسپٹلز میں علاج فراہم کیا جاتا ہے۔ جیلوں میں بہت سے قیدی موجود ہیں جن کو صحت کے مسائل ہیں۔ عدالتی حکم کا اثر نو جائزہ لینے کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کریں گے۔ کورٹ آف پاکستان نے سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کے بارے میں ان کی صحت کے حوالے سے جو آرڈر جاری کیا ہے، اس کے کچھ نکات جو ہیں، جو کہ جیل اتھارٹیز اور اسلام آباد انتظامیہ سے متعلقہ ہے، کہ ان کا 2 روز میں میڈیکل چیک اپ کروایا جائے شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل سے، اس پہ مشاورت ہوئی ہے۔ اور قانون کا جائزہ لینے کے بعد اتھارٹیز کا یہ خیال ہے کہ یہ آرڈر جو ہے یہ قانون کے ان 4 والز کے اندر نہیں ہے جو کہ کسی بھی سزا یافتہ شخص کو جو سہولیات فراہم کی جا سکتی ہیں جیل میں لاگو قوانین کے تحت۔ تو اس حوالے سے ان کی یہ تجویز تھی کہ نظر ثانی کے ذریعے وہ سپریم کورٹ سے رجوع کریں اور اس آرڈر کی مناسب ماڈیفیکیشن کی درخواست کی جائے تاکہ کسی ٹرشری کیئر سرکاری ہاسپٹل میں ان کا معائنہ کرایا جائے۔ آیا یہ حکم پورے پاکستان کی جیل پاپولیشن کے لیے ہوگا یا یہ بطور نظیر استعمال نہیں ہوگا؟ کچھ اور قانونی نکات بھی ہیں جن پہ جو لیگل ٹیم تھی انہوں نے ساری مشاورت کی ہے۔ تو اس ابہام کو دور کرنے کے لیے اور جو مناسب ماڈیفیکیشنز ہیں تاکہ جو آرڈر ہے وہ آئین اور قانون کے جو صحیح پیرامیٹرز ہیں ان کے مطابق ہو، اس کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان سے رجوع کیا جا رہا ہے۔ سپریم کورٹ کا بانی کو اڈیالہ جیل سے اسپتال منتقل کرنے کا حکم، پی ٹی آئی قیادت کا اظہار اطمینان۔ بیرسٹر گوہر، سہیل آفریدی اور سلمان اکرم راجہ نے عدالتی حکم پر عمل کی یقین دہانی کرا دی ہے، کارکنان سے بھی عمل درآمد کی اپیل کر دی ہے۔ کہا ہم 1 سال سے یہی فیصلہ چاہتے تھے، آج عدالت عظمیٰ کے فیصلے سے امید کی کرن جاگی ہے۔ سپریم کورٹ کی طرف سے جو فیصلہ آیا ہے، یہ فیصلہ انشاءاللہ تعالی ہم پر امید ہے کہ جلد امپلیمنٹ ہوگا۔ ہم سب کو اپنی لیڈر کی جان عزیز ہے، ان کی صحت عزیز ہے۔ جو کمٹمنٹ سلمان اکرم راجہ صاحب نے کی ہے کہ ہسپتال کے ارد گرد پاکستان تحریک انصاف کا کوئی کارکن جمع نہیں ہوگا، وہ ہم سب اون کرتے ہیں۔ کسی بھی ورکر نے کوئی بھی ایسا قدم نہیں اٹھانا جس سے عدلیہ کی توہین ہو، اس فیصلے کی توہین ہو اور پاکستان تحریک انصاف کی توہین ہو۔ میں بھی یقین دہانی کراتا ہوں کہ سپریم کورٹ نے جو آرڈر کیا ہے اس پہ ہم عمل کریں گے۔ آگے بات بنے گی تو بہتری انشاءاللہ تعالی آئے گی۔ اسی طرح بشرا بی بی کی اگر جو کنسرن ہے وہ بھی اسی طرح ایڈریس ہو۔ حکومت کو کنکریٹ سٹیپ لینے چاہیے، ڈائلاگ کی طرف بالکل بڑھنا چاہیے، اور جو ڈفرینسز ہے سیاسی اس کو حل کرنے کی طرف کوئی ایسے اقدامات ہونے چاہیے۔ آج اس عدالت عظمیٰ سے روشنی کی ایک کرن پھوٹی ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کا
शुक्र अदा करते हैं। जो हम 1 साल से मांग रहे थे, बिलाखिर अदालत से हमें वो हुक्म मिला है। मेरी ये इल्तिजा है इमरान खान के चाहने वालों से कि जो अदालत उज़्मा ने हुक्म दिया है और जो हमने वादा किया है उसका पास रखा जाए। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, मुसलसल तीसरी बार पेट्रोल बॉम्ब का वार। हुकूमत ने फिर पैसे बढ़ा दिए, पेट्रोल और डीजल महंगा कर दिया। पेट्रोल की कीमत में 3 रुपए 34 पैसे और डीजल की कीमत में 5 रुपए 27 पैसे फी लीटर इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल की नई कीमत 334 रुपए 54 पैसे और डीजल 395 रुपए 69 पैसे फी लीटर हो गया। 2 रोज में पेट्रोल 9 रुपए 11 पैसे जबकि डीजल 11 रुपए 74 पैसे महंगा हुआ। महंगाई के सताए अवाम ने पेट्रोल की कीमत रोज बढ़ने पर हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। अपनी मर्जी है भाई, इनको हम कुछ भी नहीं बोल सकते। हम अवाम हैं, हम पिसते चले आए हैं, पिसते चले आएंगे। ये हुकूमत की नाअहली है और मैं क्या कहूँ, इसी जेब से पैसे निकाल के देने, किसी की हुकूमत को तो देने नहीं। अवाम के ऊपर तो बोझ है, ये अवाम क्या करेगी? महंगाई से पहले से मर रही है और मजीद मर जाएगी। कुछ ना कुछ गवर्नमेंट को ना अपने पास ऐसी कोई चीज़ लानी चाहिए कि अगर कल को पेट्रोल महंगा होने की सूरत हाल हो तो उनके पास ऐसी कोई सेविंग्स हो जो अवाम को बचाने के लिए यूज़ करें। महंगाई और पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ जमात इस्लामी के धरने चौथे रोज़ में दाखिल। कराची, पिशावर और लाहौर में एहतजाज। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कि ये निज़ाम अब मज़ीद डिलीवर नहीं कर सकता। हुक्मरानों को लगता है कि धरने से फ़र्क नहीं पड़ता, अब हड़ताल की कॉल, शटर डाउन और पहिया जाम का ऐलान करेंगे। मुतालबात पूरे न हुए तो इस्लामाबाद की तरफ मार्च भी किया जाएगा। ये जो इतना बड़ा धरना है हुक्मरान तबके को तकसीम कर देगा। आज पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है कि IPPs के नाम पर इन हुकूमतों ने हमारे साथ क्या फ्रॉड किया है। पाकिस्तान के अवाम का मुकदमा लड़ते हुए हुकूमत को मजबूर करेंगे, जो मुआहदे गलत है उन्हें खत्म करें। रात इन्होंने ढिठाई का मुजाहरा किया है और ये तासुर दिया है कि आप धरने देते रहो, हम पे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुकम्मल जब शटर डाउन होगा और फिर उसके बाद पहिया जाम की कॉल देंगे, पूरे पाकिस्तान से लोग जब रिंगते हुए पहुंचेंगे इस्लामाबाद, हम अल्लाह की मदद से आएंगे, अवाम की कुव्वत से आएंगे। कोई जमीनी ताकत हमारा रास्ता नहीं रोक सकेगी। मुझे यकीन है कि इस जिद्दोजहद में मुस्लिम लीग नून का पॉलिटिकल वर्कर भी हमारा साथ देगा, PTI का पॉलिटिकल वर्कर भी साथ देगा। आगे बढ़े और आपको बताएं कि मीर रजा का कातिल कौन। पुलिस 21 रोज बाद भी सुराग ना लगा सकी। अलबत्ता पहली बार बाज़ाब्ता तौर पर बयान जारी कर दिया। तर्जुमान के मुताबिक तिब्बी रिपोर्ट्स, शवाहिद, साबिका टीम की कार्रवाई और दीगर मुतालिका ज़राए से हासिल मालूमात का जायजा लिया जा रहा है। असलम खान की रिपोर्ट। कराची में नौजवान ताजिर मीर रजा का कत्ल। वाक़ये के 3 हफ्ते बाद पुलिस ने पहला बयान जारी कर दिया। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक तहकीकाती टीम को 3 कीमियाई तजबियाती रिपोर्ट्स मौसूल हो चुकी। आखिरी कीमियाई रिपोर्ट 17 अगस्त को मौसूल हुई, जिसका तफसीली जायजा लिया जा रहा है। मोबाइल फोन और स्मार्ट वॉच के डाटा के तजजिये के लिए पंजाब फॉरेंसिक एजेंसी और डिजिटल करेंसी से मुताल्लिक उमूर की तहकीकात के लिए NCCIA से राब्ता किया गया। मोबाइल फोन को अनलॉक करने के लिए पुलिस ने मुताल्लिका कंपनी के हुक्काम से राब्ता किया। कीमियाई तजजियाती रिपोर्ट के गैर वाज़ेह नुकात की वजाहत से अहम पेशरफ्त मुतवक्की है। तर्जुमान के मुताबिक तहकीकाती टीम दस्तयाब तकनीकी, डिजिटल, फॉरेंसिक और दीगर काबिल एतमाद शवाहिद की बुनियाद पर तहकीकात आगे बढ़ा रही है। असलम खान, समा, कराची।